بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 7 دسمبر اور اتوار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے آفٹر شاکس، زلزلے کے جھٹکے ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں. اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت جمع ہوئی اور انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی ہے. اور اس بھرپور پریس کانفرنس میں مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے. اور وہ رہنما بھی جو پہلے نرم رویہ اختیار کرتے تھے اور صلح جو تھے اور صلح کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی کل ڈٹ کر میدان میں آ گئے ہیں. اور انہوں نے DGISPR کی طرف سے جو مغلظات کہی گئیں، ان مغلظات کی سختی سے نہ صرف مذمت کی ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ DGISPR احمد شریف چودھری اپنے الفاظ واپس لیں اور معافی مانگیں. اور انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ ایک سرکاری ملازم کو اس کا اختیار ہرگز نہیں تھا. انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا. انہوں نے اپنا جو حلف اٹھایا آئین کا، اس آئینی حلف کی خلاف ورزی کی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بریکنگ نیوز میں دوں گا، اس میں افواج پاکستان کے سب سے سینئر موسٹ مسلح افواج کے جو سب سے سینئر موسٹ زندہ افسر ہیں، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف آواز حق بلند کرتی ہے. یہ خبر بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے. لیکن پہلے ذرا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو گفتگو ہوئی وہ ذرا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بیرسٹر گوہر تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، اور دیگر کی ساری قیادت موجود تھی. اور سب سے پہلے اسد کیسر، جو کہ انتہائی مصلحت پسند ہیں، انہوں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندیاں لگانے والے. اور انہوں نے خاص طور پہ مسلم لیگ نواز عطا تارڑ، اعظم نذیر تارڑ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہ تم تو ایک خود ہارے ہوئے شخص ہو، جعلی فارم 47 کے، تو تمہاری حیثیت کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف پابندیاں لگاؤ؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ منگل کے روز انہوں نے اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم اڈیالہ جیل جائیں گے، وہاں پہ مزاحمت بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے، اور ملاقات کے لیے ہر صورت میں ہم حاضر ہوں گے. کیونکہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کافی زیادہ دھمکیاں لگائی گئیں. اور ان دھمکیوں کی تفصیلات یہ ہے کہ تقریباً 134 پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، جن میں MNAs، MPs، سینیٹرز، وفاقی وزراء سابق موجود بہت سارے جو قیادت ہے، ساری قیادت کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے. یعنی وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. کچھ 9 مئی کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا گیا اور کچھ ادروائز کر دیا گیا 134 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو. اور دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو چٹھی موصول ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پارٹی کا چیئرمین تسلیم نہیں کرتے، ایکنالج نہیں کرتے. یعنی ہر طرف سے پاکستان تحریک انصاف پہ حملہ ہو چکا ہے. تو اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جبر اور دھونس سے ترقی ہونا ہوتی تو جنرل ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور میں ہو گئی ہوتی. ہر بار اشرافیہ امیر ہوئے اور عوام غریب ہوئے، اور آج پھر عوام کو مکالمے میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، اور بجائے اس کے کہ دھوکہ دیا جائے، نتیجہ وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا ہے اگر دھوکہ دیا گیا تو. اور پاکستان کی سلامتی چاہتے ہو تو پھر اپنی آئینی حدود میں واپس چلے جاؤ، اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا جو خواب ہے وہ ذہن سے نکال دیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ ختم کر دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی ضیاء الحق نے بھی کوشش کی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو 11 سال کچلتے رہے وہ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے اور ضیاء الحق کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مسلم لیگ نواز آج ہے، اور اگر وہ ختم ہوئی تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی ہے. عوام نے اسے مسترد کیا ہے، تو مسلم لیگ نواز بھی کمزور ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس وقت کمزور ہوئی جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ زرداری اینڈ کمپنی نے عوام سے اپنا رابطہ توڑ دیا. جب یہ رشتہ کمزور ہوا
تو خود بخود ہی پاکستان پیپلز پارٹی بھی کمزور ہو گئی. وہ جنرل ضیاء الحق کے نوٹیفیکیشن یا ان کے ماشاء اللہ یا ان کی فستائیت کی وجہ سے پیپلز پارٹی ختم نہیں ہو سکی تھی. اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز پرویز مشرف کی فستائیت اور انتقام کی وجہ سے بالکل کمزور نہیں ہوئی. اب وہ جب کمزور ہوئی تو وہ اس وقت ہوئی جب آل شریف نے، محترمہ مریم سمیت سب نے جب بوٹ پالش کو ترجیح دی اور ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، تو تب جا کے مسلم لیگ نواز ختم ہوئی. اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر قیادت نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ختم کر دیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا تعلق عوام سے جڑا ہوا ہے. اس لیے جب تک عمران خان کے ساتھ پاکستان کے عوام ہیں اور جب تک عمران خان پاکستان کے عوام کی بات کرتا رہے گا، اس کے حقوق کی بات کرے گا، تو تب تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور پھر اسد کیسر صاحب نے اور باقی لیڈرشپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ایک قومی ہیرو ہے اور اس کو اینٹی اسٹیٹ کہنا، غدار کہنا، دہشت گرد کہنا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھول ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے اور اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک قومی ہیرو جس نے کھیلوں کے میدان میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا اور اس کے بعد سوشل اور ویلفیئر کے کام میں ہسپتال تعمیر کیے اور مہنگے ترین ہسپتال، سستا ترین علاج، شوکت خانم میموریل ہسپتال قائم کیے. اس کے بعد مفت تعلیم کے طور پہ انہوں نے یونیورسٹی میں تعلیمی شعبے میں کام کیا. یہ سب کچھ کیا. اس لیے ایسے لیڈر کو یہ کہنا کہ وہ جناب اینٹی اسٹیٹ ہے تو خود اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نوٹیفیکیشن کے ذریعے اور دھمکیوں کے ذریعے ختم نہیں ہوگی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان نیشنل سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے. عمران خان نے اس ملک کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے اور عمران خان نے کروڑوں نوجوانوں کو اس بیانی کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، اور اگر عمران خان درمیان میں سے نکل جائیں تو پھر پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج کے درمیان کوئی بندہ نہیں ہے جو اس تعلق کو جوڑ سکے. تو اس لیے جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے وہ عمران خان کا بیانیہ ہے، جس نے پاکستان کے عوام کو، کروڑوں عوام کو اندرون اور بیرون ملک جوڑا ہوا ہے، ایک رسی میں پرویا ہوا ہے. تو اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے واضح طور پر یہ کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ایک مقبول لیڈر کو جو ہے وہ اس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب، محترمہ فاطمہ جناح اور شیخ مجیب، یہ سب کے سب مقبول لیڈر تھے اپنی جماعتوں کے، ان سب کو نشانہ بنایا گیا. یہاں تک کہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا. لیکن اس سب کے باوجود یہ جو کرنا چاہ رہے تھے کہ مقبول ترین لیڈرشپ کو ہٹا کے اپنی پسند کے پپٹس لانا چاہ رہے تھے، وہ تجربے ناکام ہوئے ہیں، اور یہ ایک واضح طور پر حقیقت ہے. اور بیرسٹر گوہر جو کہ آج سے پہلے صلح کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے کل واضح طور پر کہا کہ تحریک انصاف کی قیادت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف اور عمران خان کے خلاف جو الفاظ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان کیے وہ ناقابل برداشت ہیں اور قابل مذمت ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، ملٹری لیڈرشپ کے درمیان معاملات بہتر ہوں، مذاکرات ہوں، لیکن ہماری کسی بھی دعوت کا، کسی بھی پیشکش کا جو ہے وہ مخلصانہ طریقے سے جواب نہیں دیا گیا. اور یہ افسوس ہے کہ ایک ادارے کی افسر کی طرف سے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے نامناسب اور غلط الفاظ استعمال کیے گئے ایک منتخب لیڈرشپ کے خلاف اور ایک مقبول ترین قیادت کے خلاف، اور اس کی انہوں نے واضح طور پر مرمت کی. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات بھول جائیں، اور اگر ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر ایسی کی تیسی جمہوریت کی بھی ہوگی اور ایسی کی تیسی پھر سب کی ہوگی. پھر مائنس عمران خان نہیں ہوگا، پھر مائنس آل ہوگا، اور پھر کوئی اور آئے گا جو یہ ساری صورتحال کو سنبھالے گا. اصل وجہ بھی یہی ہے، اصل مسئلہ بھی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کا جو پلان ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں، مریم صاحبہ بھی کل رونما ہوئیں، وہ بھی منظر عام پہ آ گئیں، اور آل شریف کے ساتھ جڑے ہوئے جو ان کے خاص وزراء ہیں وہ بھی کل میدان میں آئے اور نظر آئے ٹی وی ٹاک شوز میں، پریس
ٹاک میں, میڈیا ٹاک میں وہ نظر آئے. اور کل پھر ان کے جان میں جان آئی ہوئی تھی, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن جو تاخیر سے ہوا, 7 دن کی تاخیر سے, اب اس کی معافیاں تلافیاں مانگی جا رہی ہیں. اور آل شریف کی طرف سے کہا جا رہا ہے مائی باپ ہمیں جو کہیں گے ہم وہی کریں گے, اور ہم آپ سے بڑھ کر عمران خان کو گالیاں بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن بس آپ ہمیں معاف کر دیں. اور اس کے بدلے میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اب جنرل عاصم منیر صاحب کو جو لالی پاپ دے رہی ہے, جو یقین دہانیاں کروا رہی ہے, جو ان کے سامنے سربسجود ہے, وہ یہ ہے کہ جناب آپ تاحیات ہیں, اب آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے, ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں, لہٰذا جب تک آپ چاہیں گے, جب تک آپ زندہ سلامت ہیں, جب تک آپ چاہیں گے, اس وقت تک آپ کے لیے یہ عہدہ خالی ہے. ہم نے آئین میں ترامیم کر کے سب کچھ اوپر کی جو 64 سال کی عمر ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیا ہے. اب آپ جب تک چاہیں اور ہم جب تک ہیں اس وقت تک آپ کو ایکسٹینشن دیتے رہیں گے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل آ کے بیان کر دیا ہے. تو اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ جو لڑائی ہے, یہ لڑنے کے لیے اس وقت ایک بڑی سٹرگل کی ضرورت ہے. اور یہ سٹرگل جو ہے وہ صرف عمران خان کی نہیں, بلکہ اس کے لیے طلبہ کو آگے آنا ہوگا, کسانوں کو, وکلا کو, ججز کو اور جرنلسٹوں کو, سب کو آگے آنا ہوگا, سیاسی جماعتوں کو آگے آنا ہوگا, کیونکہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے, کیونکہ وہ خود ہاری ہوئی ہیں. اور جو ہاری ہوئی جماعتیں ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, جو جعلی فارم 47 لے کے بیٹھے ہیں. کل خواجہ آصف صاحب بھی آئے اور عطا تارڑ صاحب بھی آئے, اور انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کی بہن انڈیا کے سامنے, انڈیا کے ٹیلی ویژن چینل پہ گئیں تو یہ بڑا غلط کیا, جبکہ اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب کے 20 انٹرویو انڈین میڈیا کے سامنے ہیں, اور اس میں ببانگ دہل انہوں نے پاکستان کی فوج کے شہیدوں کے, غازیوں کے چیتھڑے ادھیڑے ہوئے ہیں جو نواز شریف صاحب نے. جرنیلوں کو تو چھوڑیں, باقی سب کو. اور خواجہ آصف صاحب کی تو اپنی تقریریں موجود ہیں, اور اس لیے شاید ان کو شرم بھی نہیں آتی, جھوٹ بولنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ فل فور سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ ان سب کی پرانی تقاریر آ جاتی ہیں, جو ان کا خبث ہے, خبث باطن, وہ سارا ظاہر ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ ساتھ جی عمران خان صاحب کے جو پالیسی ہے اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب عمران خان صاحب کی کسی بات کو ہم ڈس اون کریں, نہیں کریں گے, اور جو وہ اندر سے پیغام دیتے ہیں اس پیغام پر عمل درآمد بھی ہوگا, اور اس کو ہم اون کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان عمران خان جو ہیں وہ کل اختیار رکھتے ہیں, ان پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی جو ہے وہ آئینی اور قانونی اعتبار سے ساری بات کی. تو واضح طور پر کل یہ باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک پہلا مفصل اور مدلل قسم کا ایک رد عمل سامنے آیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو لہذا انہوں نے DGISPR کو کے بیان کو اور DGISPR کی پریس کانفرنس کو شدید ترین مذمت کر کے رد کر دیا اور معافی کا مطالبہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جی جو میرے سامنے کچھ اور بھی ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے سب کچھ جو جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے برداشت کیا, لیکن اب لگتا ہے کہ ہمیں ایک واضح طور پر جد و جہد کرنا پڑے گی. تیمور جھگڑا نے یہ کہا کہ یہ جنگ اب آسان نہیں رہی, اور یہ کفن باندھنے سے بھی نہیں لڑنی ہوگی, بلکہ جس طرح باچا خان, گاندھی اور نیلسن منڈیلا اور دیگر لیڈروں نے جد و جہد کی, ہمیں بھی ویسی ہی جد و جہد کرنا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو خواجہ آصف صاحب کی میں آپ کو بتا رہا تھا, وہ کہتے ہیں PTI کا فوج کے خلاف زبان استعمال کرنا ملک دشمنی اور DGISI کا رد عمل نہایت مناسب اور متوازن تھا. تو خواجہ آصف صاحب اور DGISPR جو ہیں وہ بد زبانی میں مقابلہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. بد زبانی میں, بد کلامی میں, مغالطات میں یہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں, اور دونوں کے منہ سے جب بھی نکلا ہے وہ زہر ہی نکلا ہے. اور کبھی بھی ان کے منہ سے کوئی اچھے الفاظ میں نے آج تک نہیں سنے کہ جو اچھے الفاظ ہوں جن کو سن کے انسان کہے کہ نہیں یہ بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں اور ان پہ عمل کرنا چاہیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی خاص طور پہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے رد عمل آ چکا ہے, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو DGISPR نے کہا اس کی مذمت.
اور اس کے ساتھ ساتھ کامران مرتضی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور قائد حزب اختلاف لانا ان کا حق ہے، کیونکہ اسپیکر بھی اور چیئرمین سینٹ بھی یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں اس حمام میں ننگے ہیں، اور وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اور سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب کو بطور لیڈر آف اپوزیشن وہ ان کی تقرری نہیں کر رہے۔ مولانا حافظ حمداللہ صاحب جی جمعیت علماء اسلام، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں تو فاطمہ جناح کو بھی معاف نہیں کیا گیا اور ان کو بھی غدار قرار دیا گیا، کیونکہ وہ ایک جرنیل کے مقابلے میں سویلین بالادستی کی جنگ لڑ رہی تھیں محترمہ فاطمہ جناح۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ اسی سوچ کی عکاسی ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا جی، حکومت کی پی ٹی آئی کے 132 رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں اور یہ سب کچھ کیا گیا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح واضح طور پر ہماری مسلح افواج کے بارے میں ایک پالیسی دے چکے ہیں کہ پالیسی بنانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے، آپ کا کام وہی ہے کہ ملک کا دفاع کریں۔ پالیسی میکنگ میں، ڈیسیجن میکنگ میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، آپ صرف اسسٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن یہ اسسٹ سے لے کے، اب اسسٹ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، بلکہ سارے امور مملکت جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وساطت سے وہ اب خود وہ وزیر اطلاعات وہ خود ہی ہیں، وہ سب کچھ خود بن گئے ہیں، اور وزیر خزانہ بھی وہ خود ہیں، کیونکہ سارا کچھ وہیں سے ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے چند دنوں سے ہوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ جو جیل میں ہیں، کسی کو محب وطن کا سرٹیفکیٹ لینے کی ان سے ضرورت نہیں ہے۔ ہم محب وطن تھے، ہیں اور رہیں گے، اور جنہیں عوام نے مسترد کر دیا ہے وہ ان کو حکمرانی پہ مسلط کیا گیا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، بلکہ بتانا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان کے اس وقت جو سینئر موسٹ آفیسر ہیں وہ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود احمد، اور ان کی عمر ہے 97 سال، اور سینچری سے 3 سال ان کی عمر کم ہے۔ بریگیڈیئر محمود احمد انہوں نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے اور وہ بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری عمر 97 ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے، جن عاصم منیر صاحب کو انہوں نے پیغام دیا ہے، جن عاصم منیر صاحب کو پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس لیے جنرل عاصم منیر صاحب کو پاکستان کے عوام کی ول آف دا پیپل کی جو پاکستان کے عوام کی مرضی اور منشا ہے، مینڈیٹ ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، آئین کا احترام کرنا چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ جو فرد واحد کی حکمرانی کا جو تصور ہے اسے نہ ماضی میں کبھی تسلیم کیا گیا نہ آئندہ کیا جائے گا۔ اور خاص طور پہ بریگیڈیئر احمد محمود صاحب نے کہا وہ استادوں کے استاد ہیں، اساتذہ کے اساتذہ ہیں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی تخلیق کو ہوئے ہیں 78 ایئرز، اور ان کی عمر 20 سال اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ جب پاکستان بنا تو وہ 20 سال کے تھے، نوجوان تھے، فیلڈ میں آ چکے تھے۔ تو وہ بتا رہے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مت ٹکرائیں، اور دوسرا یہ افواج پاکستان کو اور جنرل عاصم منیر کو کہا ہے کہ وہ اپنے جو حلف اٹھایا ہے انہوں نے کہ سیاست سے دور رہیں گے اور صرف دفاع پہ توجہ دیں گے، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا افواج پاکستان کے بارے میں کہ ان کا دائرہ کیا ہوگا، تو بریگیڈیئر احمد محمود نے کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے فی الفور، کیونکہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کی سلامتی صرف ایک صورت میں ممکن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے ڈراپ سائٹ کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب پہ ٹارچر برداشت نہیں کریں گے، اور کسی بھی قسم کا ٹارچر ہو، ذہنی ہو، جسمانی ہو، ادروائز ہو۔ اور دوسرا یہ کہ عدالتی حکم ہے کہ 2 دن مختص کیے گئے ہیں، منگل اور جمعرات کا، تو ملاقاتوں کے لیے عمران خان صاحب سے، اور وہ جیل مینول کے مطابق، جیل قوانین کے مطابق یہ ہر قیدی کا حق ہے اور عمران خان کا بھی حق ہے، اور اس حق سے ہم کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے، اور ہر صورت میں ہم جائیں گے اور اس اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے فرد واحد اور کوئی خواہ جتنا ہی طاقتور ہے، اگر وہ ہمیں اس سے باز رکھے گا دھمکیاں دے کر، پولیس کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، جھوٹے مقدمات کے ذریعے، تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ حلیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ سارے کا سارا کریڈٹ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جاتا ہے، کہ عمران خان کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن عمران خان جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی اہلیہ کو، ان کے بھانجے کو، ان کے فیملی ممبرز کو، ان کی بہنوں کو جو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، جھوٹے مقدمات بھی قائم کیے گئے، لیکن ابھی تک معاملہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، اور عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میں ساری زندگی جیل میں گزار لوں گا، لیکن یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا حکم جو ہے اس کی تابع داری کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر رہا ہو گئے تو وہ انتقام نہیں لیں گے، بلکہ جو ان کے پاس جائے گا اور ان کے ساتھ میں جا کے اپنی غلطی تسلیم کر لے گا تو عمران خان ایک رحم دل انسان ہے، وہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس خوف کی وجہ سے کہ عمران خان باہر آ کے ان کے لیے کیا کرے گا، اس خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ فسطائیت مسلط نہ کی جائے۔ یہ صورتحال ہے جناب، یہ سچویشن ہے، اور معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی اب کھل کر آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی آ کے بتا دیا ہے کہ ہم بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو انڈر پریشر کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف نے جو کھچ ماری ہے، اور بڑے پرلے درجے کی کھچ ماری ہے، اس کھچ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور آج پھر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بھی ہے، اور اس جلسے میں پشاور میں بہت بڑا اجتماع ہے، اس میں آج جواب دیا جائے گا عوامی سطح پر۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔